احباب گرامی، اسٹیج پر موجود مقتدر شخصیات میں سے دعوت اسلامی کے محترم المقام محمد عبید رضا عطاری صاحب اور محمد مبشر عطاری صاحب آپ جلوہ گر ہیں، اور ان کے علاوہ محترم المقام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد شعبان قادری صاحب پرنسپل جامعہ نصرت الاسلام، اور صاحبزادہ والا شان جگر گوشائے معلم ادب و انشاء حضرت علامہ اعظم علی چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے صاحبزادہ محمد عمر صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ ان کے علاوہ قاری محمد عظیم صاحب کلاسکے سے آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجدی علیہ رحمہ، جن کے لیے آج کی یہ بزم منعقد ہے، آپ کے برادر اصغر محترم المقام جناب محمد جاوید اقبال صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور احباب گرامی، مختصر سے وقت کے لیے میں التماس کرتا ہوں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عرفان القادری صاحب ان کی خدمت عالیہ میں کہ مختصر سے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ و مولانا العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، مسلمان عزیزو دوستو بزرگو، بالخصوص شیوخ الحدیث، استاد الاساتذہ، علماء کرام اور قرہ حضرات، ثناخان مصطفیٰ، محبان اہل سنت، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم ایک ولی کامل کے عرس پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ ہستی جو اپنے زمانے کے لحاظ سے شیخ القرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، استاذ العلماء بھی تھے، کشاف الحقائق بھی تھے، کنز الدقائق بھی تھے، آفتاب طریقت بھی تھے، ماہتاب شریعت بھی تھے، اور ایک ولی کامل بھی تھے۔ میری مراد شیخ الحدیث مفتی محمد نصرت اللہ مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پرانوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہر بھوکے کو وہاں سے پیٹ بھر کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی صورت اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر رشک آتا تھا۔ اگر آپ کے چہرے کی تبانیوں کو دیکھا جائے تو یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور کی خیرات آپ کے چہرے پر تقسیم کی گئی ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نقشہ بیان کرتے ہوئے
پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اور وہ چمک اور دمک حضور کے صدقے سے لگتا تھا کہ قبلہ مفتی صاحب کو بھی عطا ہوئی ہے۔ پیر وارث شاہ صاحب نے فرمایا تھا، متھا چاک دا جلوائے ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی۔ متھا چاک دا جلوائے ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی۔ رخ یار دا صفا قرآن دائی، نور نبی ختم المرسلین قاضی۔ موڈے کملی رکھی مزملی دی، نال کھونڈی پھڑی یاسین قاضی۔ تے چھیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے، رانجے باج نہ مجی چریندیاں نی، جنہ نے شک کیتا وہ گمراہ ہوئے۔ اب تو آپ کو سبحان اللہ کہنی چاہیے، جنہ نے شک کیتا وہ گمراہ ہوئے۔ پڑھ کے ویکھ لولد دعا لین قاضی۔ ان کے چہرے کو رب ذوالجلال نے اتنا بارونق بنایا تھا، دل چاہتا تھا کہ نظارے کرتے رہیں، اور ان کے علم کو دیکھ کر اور ان کے علمی شوق کو دیکھ کر بھی مرید مراد و مصطفیٰ، طالب مطلوب مصطفیٰ، محب محبوب مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی ذوق تھا، وہی ذوق کی خیرات قبلہ مفتی صاحب کو بھی عطا کی گئی تھی۔ وہ عمر جس کے متعلق مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ احمد خان رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سکر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سکر، وہ خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے متعلق داتا لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، منہم سرہنگ اہل ایمان و سلوک اہل احسان و امام اہل تحقیق و اندر بحر محبت غریق، ابو الحفظ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عمر تو وہ ہیں جو اہل ایمان کے سردار ہیں، عمر تو وہ ہیں جو صوفیوں کے امام ہیں، عمر تو وہ ہیں جو اہل حق کے امام ہیں، اور عمر تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا غلام ہو جاتا ہے، اور جو اپنی ذات کو علم کے لیے وقف کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کو کتنی شانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تفسیر کبیر کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ان الرجل لیخرج من منزلہ وعلیہ من الذنوب مثل جبل تہامہ واذا سمع العلم فخاف استرجع على ذنوبہ انصرف الى منزلہ فلیس علیہ ذنب فلا تفارق مجالس العلماء ان اللہ لم یخلق تربتا علی وجہ الارض اکرم من مجالس العلماء۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ نظریہ ہماری زبان کے اندر یوں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کے کندھوں پر تہامہ پہاڑ جتنے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کندھوں پر ہوتے ہیں، اور پہاڑوں جتنے ہوتے ہیں، تہامہ پہاڑ جتنے گناہ وہ طالب علم اپنے کندھوں کے اوپر رکھتا ہے، لیکن جب جا کر علم کی کلاس میں بیٹھتا ہے، وہ علم کی کلاس میں بیٹھ کر
علم کی باتیں سنتا ہے تو پھر اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے، ڈر جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب شام کو واپس پلٹتا ہے لیس علیہ ذنب، اس کے کندھوں پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ علم کی برکت سے، علم کے سننے کی وجہ سے، اور صرف حضرت عمر بن خطاب ہی نہیں کہہ رہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا بھی اپنا فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین، فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ میں ایسے شخص کے چہرے کو دیکھوں جس چہرے کو رب ذوالجلال نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اس کو دور جانے کی ضرورت نہیں، اسے دین کے طالب علم کا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنت، فرمایا جو شخص اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے، گھر سے لے کے عالم ربانی کے دروازے تک جتنے قدم چل کے جاتا ہے، اور اس مدرسہ سے لے کر شام کو اپنے گھر میں جتنے قدم چل کر آتا ہے، اللہ مجموعی قدموں کے برابر ہر قدم پر 1 سال کی بندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ طالب علم کی عظمت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، تہامہ پہاڑ جتنے گناہ اس کے کندھوں پر ہوتے ہیں، اور پڑھ کر جب واپس آتا ہے ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اگر طالب علم کا مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ہے، تو پھر عالم ربانی کا جو علم سکھانے والا ہے اس کے متعلق ان کا نظریہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فلا تفارقوا مجالس العلماء ان اللہ لم یخلق تربتا علی وجہ الارض من مجالس العلماء۔ حضرت عمر بن خطاب جس کے متعلق ہمارے نبی فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر الشیطان یفر من ذل عمر ان الشیطان یفر من ذل عمر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولو کان بعدی نبی لکان عمر، جس کے متعلق آقا کونین فرماتے ہیں واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب۔ آقا کونین فرماتے ہیں عمر و سراج اہل الجنہ، عمر جس کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑے، جس کی زبان پر حق بولے، وہ عمر جو سرکار کے بعد اگر نبی آنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا جو ہے وہ نبی بن کر آتا۔ وہ عمر جو جس نے سرکار کی جگہ پر اگر ایسا ہوتا کوئی نبی آتا تو وہ عمر بن خطاب آتا۔ وہ عمر جو جنتیوں کا چراغ ہے، وہ فرماتے ہیں، فرمایا فلا تفارقوا مجالس العلماء، اے دنیا والو، اے انسانوں، عمر فرما رہے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے کوئی بندہ اس جگہ کو نہ چھوڑے جس جگہ پر عالم ربانی بیٹھتا ہے، جس جگہ پر عالم دین بیٹھتا ہے، جس جگہ پر مفسر قرآن بیٹھتا ہے، جس جگہ پر شیخ الحدیث بیٹھتا ہے، اے عمر بتا اس جگہ کو کیوں نہ چھوڑے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ لم یخلق تربتا علی وجہ الارض اکرم من مجالس العلماء، فرمایا رب ذوالجلال نے جتنی جگہ بنائی ہیں، جو زمین اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس زمین کا حال یہ ہے جس جگہ پر عالم ربانی بیٹھتا ہے وہ جگہ اتنی پیاری ہے، وہ جگہ اتنی معزز ہے، وہ جگہ اتنی محترم ہے، وہ جگہ اتنی رحمتوں کے نزول والی ہے، وہ جگہ رب ذوالجلال کی اتنی پسندیدہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور جگہ جو ہے ہمارے رب نے بنائی ہی نہیں ہے، ہمارے رب کو جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہے۔ اب اگر اجازت ہو تو میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ماننا پڑے گا حضرت عمر بن خطاب کے فرمان کو، اور اس مانتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا جس جگہ پر حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے وہ جگہ سب سے عظمت والی جگہ ہے، اور جس جگہ پر امام مالک تشریف رکھیں وہ سب سے اونچی
اونچی جگہ ہے جس جگہ پر جو ہے امام شافعی قدم رکھیں وہ جگہ سب سے عظمت والی ہے، جس جگہ پر جو ہے حضرت امام حنبل قدم رکھیں وہ جگہ جو ہے وہ سب سے عظمت والی ہے، جس جگہ پر امام بخاری بیٹھے وہ جگہ مقدس جگہ ہے، جس جگہ پر امام مسلم بیٹھے وہ جگہ جو ہے وہ پیاری جگہ ہے، جس جگہ پر امام نسائی، امام ترمذی، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جس جگہ پر میرے داتا لاہوری بیٹھے، جس جگہ پر خواجہ اجمیر بیٹھے، جس جگہ پر جو ہے وہ پیر سیال بیٹھے، جس جگہ پر جو ہے وہ پیر پٹھان بیٹھے، جس جگہ کے اوپر جو ہے وہ شکر والا بابا بیٹھے، جس جگہ پر شیخ المحدثین شیخ محقق بیٹھے، جس جگہ پر امام احمد رضا بیٹھے، اس جگہ جیسی جو ہے وہ کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو پھر یہ اجازت ہونی چاہیے جس جگہ پر قبلہ مفتی صاحب بھی قدم لگا دے وہ جگہ بھی کائنات میں سب سے پیاری جگہ دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، فرمایا اذا کان یوم القیامہ صفت منابر من ذہب علیہا قباب من فضۃ مندۃ بالدر والیاقوت والزمرد جلالها السندس والاستبرق۔ آقا کونین نے فرمایا تھا حشر کا میدان ہوگا، علماء کی عظمت کیا ہوگی؟ فرمایا میری امت کے علماء کو زمین کے اوپر نہیں بٹھایا جائے گا، میری امت کے علماء کو چھوٹا پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا ممبر لائے جائیں گے۔ آقا لکڑی کے بنے ہوں گے؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ سونے کے بنے ہوں گے، اور چاندی کے لٹو ہوں گے، ریشم جو ہے وہ لٹک رہے ہوں گے، ریشم کے پردے ہوں گے۔ اتنے میں اعلان ہوگا کہ اینا کہاں ہے وہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ربانی ہیں؟ اجلسوا علی ھذہ المنابر، ان ممبروں کے اوپر چڑھ جاؤ، آج کے دن تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، آج کے دن جو ہے وہ تمہاری عظمتیں موجود ہیں، اور ان ممبروں کے اوپر جو ہے وہ تم آرام فرماؤ گے۔ کروڑوں مبارک ہو حضرت مفتی نصرت اللہ مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، جنہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر دین کا کام کیا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ ہر بندے کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے سرکار کی بات کبھی بھی خبر جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ سچی خبریں دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء کو حشر کے میدان کے اوپر جو ہے نور کے ممبروں پہ چڑھایا جائے گا۔ جہاں دوسروں کی باری آئے گی، قبلہ مفتی صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور حضور کے فیض سے نور کے ممبر پر کرسی عطا کر دی جائے گی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کو ہم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔